السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کا چھٹا روزہ ہے اور ہم مسجد نبوی کے سامنے موجود مسجد الغمامہ کے قریب افطار کے لیے اپنا سفرہ بچھا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں افطار پیکٹ بھی ملا ہے اور مسجد نبوی کے قریب افطار پیک حاصل کر کے خاص خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس افطار پیکٹ میں جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ غذائی اعتبار سے بہت اچھی ہیں اور افطار کے لیے موزوں ہیں۔ ہم نے یہی روزہ افطار کیا، پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز ہم نے مسجد الغمامہ کے قریب ہی ادا کی، کیونکہ آج کی ویڈیو ہم انہی تاریخی مساجد پر بنا رہے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں مسجد الغمامہ کے سامنے۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی اور نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے بھی دعا کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ دعا کے وقت ایک بادل سایہ فگن ہوا، اسی نسبت سے اس مسجد کو غمامہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں بادل۔ یہ مقام مسجد نبوی سے مغرب کی سمت چند منٹ کی پیدل مسافت پر واقع ہے۔ مسجد کا تاریخی پس منظر۔ یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عیدگاہ کا میدان تھی۔ یہاں عیدین اور استسقاء کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ بعد کے ادوار میں اس مقام کو محفوظ رکھنے کے لیے مسجد تعمیر کی گئی۔ مسجد الغمامہ کا طرز تعمیر نہایت سادہ مگر خوبصورت ہے۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت اسلامی طرز تعمیر، محراب اور گنبد قدیم اسلامی فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس مسجد کی ابتدائی تعمیر غالباً اموی دور میں ہوئی۔ موجودہ ڈھانچہ عثمانی دور میں سن 16ویں صدی عیسوی میں از سر نو تعمیر کیا گیا۔ بعد میں سعودی حکومت نے اس کی مرمت اور دیکھ بھال کی۔ آج یہ مسجد تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور عام طور پر یہاں باقاعدہ نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک محفوظ تاریخی مقام ہے۔ یہ تھی مسجد الغمامہ کی تاریخ اور اس کی روحانی اہمیت۔ اگر آپ بھی مدینہ منورہ آئیں تو اس مبارک مقام کی زیارت ضرور کریں اور اس تاریخ کو خود محسوس کریں۔ اب ہم چلتے ہیں مسجد ابو بکر صدیق کی طرف۔ یہ مسجد مسجد الغمامہ کے ساتھ ہی موجود ہے۔ تاریخی طور پر اس جگہ کو وہ مقام سمجھا جاتا ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد عید کی نماز ادا کی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب امت ایک نازک دور سے گزر رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیادت سنبھالی اور امت کو اتحاد دیا۔ روایات کے مطابق انہوں نے اسی مقام پر مسلمانوں کی امامت فرمائی، جس کی یاد میں بعد میں یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی بنیاد ابتدائی اسلامی دور میں رکھی گئی۔ موجودہ عمارت عثمانی دور میں تعمیر ہوئی۔ سعودی دور میں اس کی مرمت اور بحالی کی گئی۔ یہ مسجد سائز میں نسبتاً چھوٹی ہے
مگر تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مسجد علی بن ابی طالب کی طرف، جو ان دیگر مساجد کے قریب واقع ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد علی بن ابی طالب کا بیک ویو۔ یہ مسجد ان مقامات میں شامل ہے جو مدینہ منورہ کی قدیم عیدگاہ کے علاقے کا حصہ تھے۔ روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں نماز ادا کی اور اسی نسبت سے اس مسجد کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقہ شہر مدینہ کی آبادی سے قدرے باہر کھلا میدان تھا۔ یہاں عیدین کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی اسی مقام پر نماز ادا کرنے کی روایت ملتی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا پیدل چل کر پہنچتے ہیں مسجد عمر بن خطاب کی طرف۔ یہ مسجد باقی 3 مساجد سے تھوڑا ہٹ کر ہے، مگر پیدل چند منٹ کی مسافت پر واقع ہے۔ روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں نماز ادا کی تھی۔ اسی نسبت سے یہ مسجد ان کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد بھی اسی قدیم عیدگاہ کے علاقے سے متعلق ہے۔ خلفائے راشدین کے ادوار سے اس مقام کی نسبت بیان کی جاتی ہے۔ موجودہ ڈھانچہ عثمانی دور میں تعمیر ہوا۔ سعودی حکومت کے دور میں اس کی تزئین و مرمت کی گئی۔ یہ چاروں مساجد ہمیں ابتدائی اسلامی تاریخ اور مدینہ منورہ کے قدیم نقشے کی یاد دلاتی ہیں۔ اب ہم مسجد عمر بن خطاب سے کیمرہ مسجد نبوی کی سمت کرتے ہیں۔ یہ تمام مساجد مسجد نبوی کے قریب واقع ہیں اور اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقامات کی صحیح قدر کرنے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔